خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ویورز، میں ہوں آپ کے ہوسٹ سیمی ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین۔ ہم پروگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے گیسٹ اسپیکر کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ تھینک یو سسٹر۔ پاسٹر صاحب، ہم گزشتہ ہفتے میں بات کر رہے تھے خلائی مخلوق کے بارے میں، ایلینز کے بارے میں۔ بہت دلچسپ مضمون ہے اور لوگوں کے سوالات بھی ہمارے پاس بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم وقت کی کمی کی وجہ سے اس مضمون کو وہیں روکا تھا، اور ہم چاہیں گے کہ آپ پلیز اس پر مزید بات چیت کریں تاکہ خدا کے کلام میں خلائی مخلوق یا ایلینز کو ہم کہاں کہاں دیکھتے ہیں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں کس طرح سے نبرد آزما ہونا ہے، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ شکریہ سسٹر۔ ایکچولی ہم گزشتہ پروگرامز میں بھی بات اس پر جو ہے وہ کر چکے ہیں تھوڑی سی، تو اس کی تمہید کچھ باندھی تھی۔ دراصل یہ خلائی مخلوق کا تصور جو ہے وہ ایکچولی پہلے ہمیں اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا، اور اس کے بعد پھر اس کا اوریجن کہاں سے ہو رہا ہے، اور بائبل مقدس اس کی کیا توضیح پیش کرتی ہے یا توجیہ ہمیں کیا دیتی ہے، اور دنیا کے دوسرے جو نظریات ہیں یا مذاہب ہیں ان میں اس کا کیا نظریہ ہے، تو پھر ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ درست۔ اور پھر ہمیں اپنا جو بھی موقف ہے وہ اختیار کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ تو جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بائبل مقدس میں ہم اس کے تو ابھی شروعات کی بات ہی کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ بالکل۔ تو اس میں تھوڑا سا میں پہلے جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا تاکہ ہم ان کو سمجھ لیں، دوسری ثقافتیں اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے، اور پھر بائبل مقدس ان ساری توجیحات کی جو بنیاد ہے وہ ہلا ڈالے۔ صحیح، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اب ایکسٹرا ٹیرسٹریل یہ خاص جو ہے وہ ٹرم ہے جو اسپیس سائنس میں استعمال ہوتی ہے، اور ہماری جو ہے وہ یعنی میتھولوجیکل جو اسٹڈیز ہیں اس میں بھی یہ لفظ کافی استعمال ہوتا ہے، جو کہہ لیجئے کہ جو غیر مرئی مخلوقات جنہیں کہا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مختلف مذاہب میں جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں ابراہیمی مذاہب بھی شامل ہیں، جی، اور دوسرے مذاہب بھی۔ ابراہیمی مذاہب سے مراد ہے جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ زندہ خدا کو مانتے ہیں، میں ان سب کو شامل کر رہا ہوں۔ درست، ان سب میں خلائی مخلوقات کا تصور موجود ہے۔ صحیح، اور دوسرے مذاہب جو کسی بھی طرح کے جو ہے وہ اور چیزوں کی پرستش کرتے ہوں یا وہ کچھ اور دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہوں، ان سب میں بھی خلائی مخلوقات کا تصور موجود ہے، کسی نہ کسی رخ پر یا کسی نہ کسی طریقہ کار سے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں جو ہے وہ قدیم زمانے میں اس کا آغاز جو ہے وہ ہمیں کہاں پہ نظر آتا ہے، وہ ہے بابل کی حکومت سے، جو دنیا کی سب سے پہلی حکومت یا جو ہے وہ ثقافت تصور کی جاتی ہے، صحیح، بابلی سلطنت۔ درست، اب اس میں نمرود کے زمانے سے جو ہے وہ ایکچولی اس کا تصور موجود ہے، نمرود کو اس کا لیڈر مانا جاتا ہے، بائبل مقدس بھی اس کی شہادت دیتی ہے۔ ان کا جو یہ برج بنانے کا جو تصور ہے یا برج بنانے کا جو ان کا ارادہ ہے، جو اس کی قوم اس وقت موجود تھی، اب وہ صرف اکیلا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک پوری کی پوری دنیا کی جو ہے وہ ایک قوم موجود ہے۔ درست، اور وہ قوم صرف یہی نہیں کہ اس میں جو ہے برے لوگ ہی شامل ہیں، اس وقت دنیا میں جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ اس کے ہی ساتھ شامل تھے۔ اور وہ کیسے ہوئے کہ اس سے تھوڑا عرصہ قبل ہی حضرت آدم کے 2 بیٹے ہیں، قائن اور حابل۔ قائن نے حابل کو قتل کر دیا ہے، اور اس کے بعد قائن جو ہے وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہ دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گیا۔ درست، وہاں پر اس کی اولاد بڑھتی ہے، اولاد ہوتی ہے، اولاد سے اولاد ہونا شروع ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، حضرت آدم کا ایک اور بیٹا سیت پیدا ہوتا ہے، جی، اور سیت سے ایک اور نسل چلتی ہے۔ تو قائن اور سیت یہ دونوں جو ہیں وہ الگ الگ مقامات پر ہیں، لیکن ان سے اولادیں پیدا ہو رہی ہیں۔ درست، لیکن انہی دنوں میں کیا ہے کہ دنیا میں یکمشت جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا وقت آنے لگتا ہے، اور وہ وقت کیا ہے، وہ طوفان نوح کا ہے، یہ ہم پہلے بات کر چکے۔ تو جو اولادیں آگے ہو رہی ہیں اس میں ایک نسل میں آ رہا ہے، وہ کون ہے، وہ حام کی نسل سے نمرود آتا ہے، درست، اور نمرود جو ہے وہ ایک الگ سے سلسلہ شروع کرتا ہے، وہ اسے ایک مائٹی واریر کا نام دیا جاتا ہے،
توریت شریف میں اس کے 11ویں باب میں، پیدائش کی کتاب اس کے 11ویں باب میں شروع میں ہی یہ موجود ہے کہ لوگوں نے آپس میں یہ کہا کہ آؤ ہم مل کر ایک برج بنائیں جو آسمان تک پہنچ جائے، اور انہوں نے ارادہ کر لیا، سامان اکٹھا کرنا شروع کیا، اور جب وہ سامان اکٹھا کر کے بنا رہے ہیں چیزیں، تو پھر کیا ہے، وہ کس لیے بنا رہے ہیں؟ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ کویسچن ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بعد کی بات ہے، یعنی خلائی مخلوق ایلین کے ساتھ ریلیٹڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ برج کیوں بنا رہے ہیں۔ صحیح۔ برج خلیفہ جو کہ 828 میٹر 829 میٹر کے قریب ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بلند وہ چیز بنانا چاہ رہے تھے، وہ اس سے بھی بلند برج بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی بلندی کا انہوں نے تصور یہ رکھا ہے، اس کی بلندی کا آغاز انہوں نے کس طرح سے کرنا ہے کہ وہ بادلوں سے اوپر چلا جائے۔ تو 828 میٹر کا برج خلیفہ ہے، اس سے بھی بلند وہ کوئی چیز بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی فاؤنڈیشن، اس کا جو میٹیریل ہے وہ کس طرح کا ہوگا، یہ سوچ ان کے پاس کیسے آئی اور کیوں آئی؟ یہاں پر ایکچولی جو ہے وہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس سے ریلیٹڈ، ہمارا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی خلائی مخلوق اور ان کے وجود سے ریلیٹڈ یہ بات، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی، یہودی مورخین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل چیزوں سے رابطہ کرنے کے لیے یہ برج بنا رہے تھے، یعنی وہ خلائی مخلوقات سے رابطہ کرنے کے لیے یہ جو برج بنا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایکسٹرا ٹیریسٹریل کے میں نے پہلے بھی ایک لفظ شروع میں بھی بولا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کا جو ہے اس کی وسعت کیا ہے، وہ کس کس ہیتے کو ناپ رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات وہ اس زمینی ماحول سے وابستہ نہیں ہے، اس لیے وہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہستی ہے، تو وہ بھی ہستی جو ہے وہ کیا ہو گئی، ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہو گئی۔ اب اس کے بنائے گئے فرشتگان وہ بھی زمینی مخلوقات نہیں ہیں، خدا کی ذات خالق ہے، وہ ہستی ہے، لیکن جو دوسری ہستیاں ہیں وہ مخلوقات ہیں، اور وہ فرشتگان، وہ پاک فرشتگان یا کل جو فرشتگان خدا تعالیٰ نے بنائے تھے گرائے جانے سے قبل، وہ سب کے سب فرشتگان جو ہیں وہ بھی زمینی مخلوقات نہیں ہیں، وہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہیں، زمینی ایٹماسفیئر یا زمینی ماحول سے باہر کی چیزیں ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے، بنی نوع انسان کے لیے ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہی ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، تو پھر تو اس کائنات کا وجود بھی بیکار ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی یہ کہے کہ جی وہ ہمیں نظر نہیں آتے، جو چیزیں نظر نہیں آتی ہم ان کو چھو نہیں سکتے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کو اپنی پانچوں حسیات یعنی محسوس نہیں کر سکتے، ہم ان کو سن نہیں سکتے، تو ان چیزوں کا وجود نہیں ہوتا، کیونکہ سائنسی اعتبار سے، سائنٹیفکلی وہ چیز وجود رکھتی ہے جو کہ میٹیریل رکھتی ہے، یعنی میٹیریل چیز ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ فزکس کی ایک اور جو ہے وہ شاخ ہے، برانچ ہے، جسے میٹا فزکس کہا جاتا ہے، جو فزکس سے پرے کی دنیا یعنی فزیکل چیزوں سے، مادی وجود رکھنے والی چیزوں سے ہٹ کر جو ماورائی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی بیان کرتی ہے، اس برانچ کو میٹا فزکس کہا گیا ہے، یعنی وہ بھی سائنس کا حصہ اب شامل کر لیا گیا کہ جو چیزیں نظر تو نہیں آتی، جو سنائی بھی نہیں دے رہی، لیکن ان کا وجود موجود ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ وہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہیں، وہ ہمارے زمینی ماحول سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، یعنی وہ یہاں کی نہیں ہیں، کسی اور جگہ کی ہیں، کسی اور ماحول سے وابستہ ہیں، وہ ان کو ایکسٹرا ٹیریسٹریل کہا گیا ہے۔ اور جب وہ اگر ہماری زمین سے رابطہ میں آتی ہیں یا رابطہ کرتی ہیں تو پھر کیا ہے؟ کیونکہ وہ خلا کو پار کر کے آتی ہیں، خلا کو پار کر کے آتی ہیں جو ان کے ماحول اور ہماری زمین کے ماحول کے درمیان میں موجود ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہم انہیں خلائی مخلوق کا نام دے دیتے ہیں، یعنی فرشتگان ہو گئے، تو یہ کیا ہے؟ خلائی مخلوق ٹھہرے، یعنی ہمارے پاس تو وہ خلا سے ہو کر آ رہے ہیں نا، ہمارے پاس یا زمین پر تمام مذاہب میں جن میں فرشتگان کا تصور موجود ہے، یعنی جو خدا کا یقین رکھنے والے مذاہب ہیں ان میں فرشتگان کا تصور موجود ہے، جیسے کہ یہودی مذہب ہے، اور جو مذہب اسلام ہے، اور جو مسیحیت ہے،
ان تینوں مذاہب میں کیا نام ہے، فرشتوں کا لفظ ایک ہی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ وہ خلا سے آ رہے ہیں، وہ زمین سے تعلق رکھتے ہیں لیکن خدا کی مرضی کے مطابق۔ تو جب وہ زمین پر آتے ہیں تو وہ خلا سے ہو کر آ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ خلائی مخلوق گنے جا رہے ہیں۔ لیکن جو دنیا کی ثقافتیں ہیں، دنیا کے مذاہب ہیں، ان کے نزدیک خلائی مخلوق کا تصور تھوڑا سا فرق ہے، تو پھر ہمیں ان کے نظریے کے مطابق بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ خلائی مخلوق کیا ہے۔ اور وہ جیسے میں نے پہلے بابل کی بات کی ہے، تو بابلی لوگ جو تھے وہ ان عام فرشتگان سے تعلق استوار کرنے کے لیے برج نہیں بنا رہے تھے، وہ ان سے رابطہ کرنے کے لیے تعلق نہیں بنا رہے تھے۔ ان کے پاس دو آپشنز تھے۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ وہ فرشتگان یا وہ مخلوقات یا وہ فرشتگان جو زمین پر آ چکے ہیں، جنہیں انہوں نے زمین پر کچھ نہ کچھ کام کرتے دیکھا ہے، ان سے ڈائریکٹ تعلق بنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ہی عرصہ قبل طوفان نوح ہوا تھا، اور طوفان نوح جن حالات میں ہوا تھا ان حالات میں انہوں نے بڑی بڑی مخلوقات کو دیکھا تھا جو انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور، انسانوں سے کہیں زیادہ سمجھدار اور انسانوں سے کہیں زیادہ نالج رکھنے والی مخلوقات تھیں۔ تو انہوں نے ان کے بارے میں سنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بزرگ اور اسلاف موجود تھے۔ حضرت نوح خود موجود تھے، یعنی 600 برس تو ان کی عمر ویسے تھی جب طوفان نوح آیا ہے، یعنی ان کے 600ویں برس طوفان آیا تھا، اور اس کے بعد وہ 350 برس تک زندہ ہے۔ تو جو ہستی پہلے ہی اتنی بوڑھی ہے، اس کے بعد اتنی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں، اور پھر بھی ابھی بھی موجود ہیں، وہ ان کی اولاد کی اولادیں ہو گئی ہیں، پھر ان سے آگے اولادیں ہو گئی، وہ چوتھی، پانچویں، چھٹی پشت بھی چل رہی ہے، اور وہ بزرگ موجود ہیں۔ تو وہ یقیناً اپنے اندر بہت سی کہانیاں سموئے ہوئے ہیں، بہت سے واقعات ماضی کے ان کے پاس موجود ہیں، تجربات موجود ہیں جن سے وہ استفادہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے بہت سی چیزوں کے بارے میں جانا۔ پھر حضرت نوح کی اولاد تھے، تینوں بیٹے تھے، سم، حام اور یافت، ان کو بھی کافی، ان کی بھی لمبی عمریں ہیں، ان سے بھی انہوں نے بہت سے معلومات حاصل کی۔ پھر ان کی بیویاں ہیں، ان سے، خواتین سے تو پھر ظاہر ہے کہانیاں تو پھر اور بھی نکل آتی۔ ان کے پاس تو مسالہ بھی ہوتا ہے نا، کیونکہ کچن بھی تو وہی یوز کر رہی ہوتی۔ تو اس لیے اب انہوں نے بڑی عمدگی سے ان باتوں کو سنا تھا، اور اس کے وجود ہمیں دنیا کے مختلف بر اعظموں میں ملتے ہیں۔ افریقہ لے لیجئے، ایشیا لے لیجئے، یورپ لے لیجئے، آسٹریلیا چلے جائیں یا نارتھ امریکہ چلے جائیں، ایون کہ انٹارکٹیکا میں جہاں پہ برف جمی ہوئی ہے، ان تمام بر اعظموں میں ان کہانیوں کے، ان قصوں کے، ان خلائی مخلوقات کے بارے میں مختلف طرح کے جو ایسے راز یا کہہ لیجئے یا ایسے ثبوت موجود ہیں جو ایک ہی جیسے ہیں، مختلف نہیں ہیں، ان سب کی آپس میں مماثلت ہے۔ اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب کا اوریجن ایک ہے، ان سب کی بنیاد ایک ہے، اور وہ ماضی میں ایک ہی جگہ سے، وہ ایک ہی ماخذ سے شروع ہونے والی چیزیں، لیکن وہ بعد میں آگے چل کے مختلف مقامات پر شاخوں کی صورت میں بٹ گئے ہیں، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو انہوں نے اپنے بزرگان سے سیکھیں، اور ان کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے نمرود نے یہ برج بنانے کا فیصلہ کیا، تاکہ ہم ان خلائی مخلوقات سے رابطہ کریں۔ اور وہ خلائی مخلوقات کیا تھیں؟ وہ حضرت نوح سے پہلے، وہ ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں۔ جو پہلی جو چند آیات ہیں 6 باب کی، پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کی پہلی چند آیات میں ان کے بارے میں ذکر موجود ہے کہ جب خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا تو جن سے چاہا انہوں نے بیاہ کر لیا، اور ان دنوں میں زمین پر جبار بستے تھے، اور بعد میں بھی یہ بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اب نمرود کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ وہ خلائی مخلوقات ہیں، ان کے ذہن میں صرف یہ تصور ہے کہ ہم نے پاور گین کرنی ہے، پاور گیم ہے وہاں پر۔ اور پاور کیسے حاصل کرنی ہے؟ کہ وہ سارے جو معاملات طوفان نوح سے پہلے ہوئے تھے، وہ کیا ہیں؟ ان میں جو مخلوقات بنی تھیں، خدا کے بیٹوں اور آدمی کی بیٹیوں کے درمیان جو ریلیشن بنا، اس سے جو نسل پیدا ہوئی، وہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑے اور نامور لوگ تھے۔ جو خدا کے بیٹوں اور آدمی کی بیٹیوں کے ملاپ کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی ہے یا جو نسل بنی ہے،
اس کو انہوں نے وہ کہا کہ ہم ان سے رابطہ کریں، ان جیسے بن جائیں، یعنی پاور حاصل کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ بڑے بڑے اور نامور لوگ تھے. ان کو جبار کہا گیا، یعنی اردو لفظ جبار ہے لیکن ہیبرو میں اسے جو ہے وہ گبوریم کہتے ہیں. اور ایک اور لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے جو ہے نفالیم. اب وہ نفالیم اور گبوریم، یعنی گبور جو ہے وہ لفظ ہم پنجابی میں جو ہے وہ گبرو لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ گبر سے ہی نکلا جس کے معنی ہے بڑا طاقتور. اور گبرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی طاقتور اور جوان اور ہٹا کٹا اور صحت مند قادور شخص، اس کو گبرو کہا جاتا ہے پنجابی. تو وہ اسی سے ماخوذ ہے، اسی سے نکلا ہے عبرانی لفظ سے. تو وہ گبوریم ہے. اور حضرت جبرائیل، جو جبرائیل فرشتے کا نام ہے، وہ ہم اردو میں یا عربی میں ہم جبرائیل کہتے ہیں، دراصل ان کا اصل نام جو ہے وہ گبرائیل ہے، جو کہ انگریزی میں گیبریل استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ گبرائیل ہے. تو یعنی خدا جو ہے، میرا خدا زوراور خدا ہے، اس کے معنی یہ ہے. بہرحال تو وہ گبوریم پیدا ہوئے، بڑے نامور بھی ہوئے. اور میں نے ایک مثال دی تھی فوراً اس کے بعد وہ کسی پروگرام میں، کہ اگر سری لنکا جائیں تو وہاں پر کیا ہے، جو ہے وہ سائنٹسٹ کو، آرکیولوجسٹ کو 10 کھوپڑیاں ایک ہی سائز کی، ایک ہی جیسی ملی ہیں، جو انسانی سائز سے یا انسانی کھوپڑی سے کئی گنا بڑی ہے. اور وہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ اور وہ کئی ہزار سال پرانی ہے، تقریباً 5,500 سال پرانی جو ہے وہ کھوپڑیاں ہیں. تو جب ان کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا گیا کہ یہ کس طرح سے کس کی ہو سکتی ہیں، تو راون جو ہے وہ ہندو جو مذہب ہے اس میں ایک شخصیت پائی جاتی ہے جس کا نام راون ہے. اور سری لنکا اس کی جو ہے وہ راون کی لنکا کے نام سے جگہ مشہور تھی. اور وہ کیا ہے، وہاں کا بادشاہ تھا. بیک وقت اس کے سر 10 تھے جو ایک ہی باڈی پر جڑے ہوئے تھے، اور وہ ان کے ذریعے حکومت کرتا تھا. تو اس کو مارا گیا یا جو بھی ہوا اس کے ساتھ، لیکن اس کی کھوپڑیاں دریافت ہوئی ہیں اور وہ ملی ہیں. اور پھر وہاں پر سری لنکا میں ایسا پہاڑ ملا ہے جو کہ اس طرح سے کٹا ہوا ہے، اوپر سے اس کی چوٹی ایسے کٹی ہوئی ہے کہ وہ تخت کی طرح کٹا ہوا ہے. اور ثابت ہوا ہے کہ یہ بھی اسی زمانے میں کاٹا گیا ہے جو سیٹ کے طور پر استعمال کرتا تھا راون اپنے تخت کے طور پر. تو بہت سی ایسی جو ہے وہ باتیں یا ثبوت موجود ہیں. نہ صرف یہ کہ یہاں پر سری لنکا میں، بلکہ انڈیا کے بہت سے شہروں میں، ساؤتھ انڈیا میں، اس کے مندروں میں یہ ایسی ایسی مخلوقات کے بارے میں، ایسے ڈھانچے، ایسے جو اسٹیچوز ہیں، ایسی کارونگز ہیں، ایسے جو ہے وہ نقوش بنے ہوئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی قداور مخلوقات وہاں پر ہوتی تھیں اور رہی ہیں. اور جو پرانے مندر ہیں وہ ہزاروں سال پرانے بھی ہیں. کچھ 2100 سال پرانے مندر بھی انڈیا میں موجود ہیں. اور نہ صرف انڈیا میں، بلکہ اگر ہم مصر میں جائیں تو ان کے اہرام، ہم نارتھ امریکہ میں جائیں تو ایمیزون کے جنگلوں میں کچھ اہرام ہیں، پھر میکسیکو میں جائیں تو وہاں پہ مایا مذہب کے جو اہرام ہیں جن کو مایانس کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے پیرو جائیں تو وہ بھی قریب ہے میکسیکو کے، تو وہاں پر 4 جو ہیں وہ ایسے خاص جو ہیں وہ اہرام ہیں، اور 3 ان میں سے جو ہے وہ ایک سورج دیوتا سے منسوب ہے، ایک چاند دیوتا سے منسوب ہے، اور ایک اڑنے والے سانپ کے نام سے منسوب ہے. تو وہاں پر ہے. پھر اس طرح سے جو ہے یہ خلائی مخلوقات کے حوالے سے وہاں بڑے بڑے اسٹیچوز موجود ہیں. اور پھر انگلینڈ میں چلے جائیں، انگلینڈ میں سٹون ہینج کے نام سے جو ایک بڑی سی جگہ ہے، وہاں پہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، تو مونولتھس بھی انہیں کہا جاتا ہے. تو بڑی بڑی چٹانیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ چٹانیں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ کٹے ہوئے ہیں، بہت ہی سلیقے سے تراشے گئے ہیں، اور پلرز کی طرح ان کو کھڑا کیا گیا ہے، لیکن وہ ٹنوں وزن رکھتے ہیں. اور پھر ان کے اوپر ٹنوں وزنی جو ہے وہ سلیبز کی طرح پتھر کاٹ کر رکھے گئے. تو وہ کس نے رکھے ہیں؟ وہ ان کے بارے میں بھی کافی چیزیں دریافت ہوئی ہیں. پھر ایسٹر آئی لینڈز ہیں، وہاں پر انسانی شکل کی کھوپڑیوں سٹائل کے پتھروں کے مجسمے بنے ہوئے ہیں جن کے سر موجود ہیں. تو وہ سر ہی ٹنوں وزنی ہیں. سب سے چھوٹا بھی 80 ٹن سے زیادہ وزنی ہے. جو سب سے چھوٹا جو کھوپڑی کا، یا کہہ لیجئے کہ جو مجسمے کا سر ہے، وہ 80 ٹن سے زیادہ وزنی ہے. تو بعد میں پتہ چلا گیا کہ وہ صرف ویسے ہی اوپر نہیں رکھے ہوئے، ان کھوپڑیوں کے ساتھ ان کا باقی باڈی جو ہے وہ زمین کے نیچے دفن ہے، اور وہ انتہائی قداور مجسمے ہیں.
اور اسی طرح سے جرمنی میں چلے جائیں تو وہاں پر ہے. یعنی پوری دنیا میں یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. افریقہ میں چلے جائیں، افریقہ میں نائجیریا میں، صومالیہ میں، سوڈان میں، یہ مختلف مقامات پر ایسے ایسے جو مندر ہیں یا کہہ لیجئے جو ان کے مجسمے ہیں یا ایسی مونولیتھ سٹرکچرز موجود ہیں جو کہ ان سے منسوب ہیں، جو بڑی قدور مخلوقات سے منسوب تھے. وہ کون تھے؟ یہ ان کے بارے میں یہی بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ جبار تھے. دنیا کی اور کتب اس کے بارے میں صحیح سے بیان نہیں کرتی ہیں، کوئی اور کتاب ان کے بارے میں صحیح سے بیان نہیں کرتی. لیکن اب سوال یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان سے کیوں رابطہ کرنا چاہ رہا تھا؟ نمرود کیوں ان کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا؟ پاسٹر صاحب، اس سے بیشتر کہ آپ اگلی بات کریں، کیونکہ میں آپ کو بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہی تھی، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے بیٹے اور آدمی کی بیٹیوں کے بارے میں آپ نے بہت اچھے سے بیان کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں وہاں پر لفظ خدا کے بیٹے استعمال کیا گیا؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیا ترجمے میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیونکہ جب خدا کے وہ فرشتے گرائے جا چکے ہیں تو پھر ان کے لیے خدا کے بیٹے کیوں استعمال کیا گیا؟ ان کو کسی اور لفظ سے کیوں یاد نہیں کیا گیا؟ بہت ہی جو ہے وہ ایکچولی یہ سوال جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، اور یہ ٹرم جو ہے ہمارے لیے مشکل بھی لگتی ہے. وہاں پہ عبرانی میں لفظ بنے ہا الوہیم استعمال ہوا ہے، اور یہی لفظ استعمال ہوا ہے ایوب کی کتاب اس کے 38ویں باب کے شروع میں بھی. تو وہاں پر بھی بنے ہا الوہیم کہا گیا ہے، اور وہاں پر خدا تعالیٰ حضرت ایوب سے یوں بات کرتے ہیں کہ تو اس وقت کہاں تھا جب زمین کی بنیاد ڈالی گئی، جب صبح کے ستارے یعنی خدا کے بیٹے مل کر گاتے تھے. تو وہاں پر بھی خدا کے بیٹے کے لیے لفظ یا خدا کے بیٹوں کے لیے جو لفظ ہے بنے ہا الوہیم یعنی خدا کے بیٹے، الوہیم یعنی خدا اور بن بیٹے. لیکن بن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ خدا سے وہ کیوں پیدا ہوئے ہیں، اور خدا کے بیٹے انہیں کیوں کہا گیا ہے. بن کے بارے میں جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ یا عبرانی زبان کا لفظ ہے. یہ دراصل تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی باپ سے اس کی اولاد ہو، اس کی ولدیت ہونا جینیٹیکلی وہ ضروری نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں نے یہ پہلے بھی بتایا کہ جو جس چیز کو بناتا ہے، جو جس کا خالق ہوتا ہے وہ ان کا موجد ہے، تو ان کا بانی ہے. اور عبرانی جو گرامر ہے یا عبرانی ٹرم ہے اس کے مطابق جو جس چیز کا بانی ہوتا ہے اسے باپ کہا جاتا ہے. جو جس کا آغاز کرنے والا ہے وہ اس کا باپ کہلاتا ہے. جیسے گاڑیاں بنانے والا کوئی بھی اگر شخص موجد ہے تو وہ ان کا باپ ہے، گاڑیوں کا باپ کہلائے گا. تو اسی طرح سے خدا کے تخلیقی بیٹے ہیں، یہ خدا کی مخلوق ہیں. فرشتگان، تمام فرشتگان جب وہ پاک ہی تھے، ابھی گرائے نہیں گئے، تو وہ بنے ہا الوہیم کہلائے ہیں. تو جب تک مسیح کا کفارہ نہیں ہوتا یا مسیح قربانی نہیں دیتا تب تک انہیں مختلف ناموں سے منسوب نہیں کیا جا رہا. پرانے عہد نامے میں انہیں بنے ہا الوہیم ہی آپ پڑھیں گے. گرائے ہوئے ستارے بھی، گرائے ہوئے فرشتگان بھی. بے شک بے شک. تو انہیں بنے ہا الوہیم کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ پڑھنے والا سمجھ لے کہ یہ کوئی اور ہستی یا کوئی اور چیز نہیں ہے. جو خدا نے مخلوق بنائی تھی، جنہیں فرشتگان کہا گیا ہے، ملائک کہا گیا ہے، ملائکہ کہا گیا ہے، یہ ان میں سے کیا ہے؟ وہ گرائے گئے ہستیاں ہیں. ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس نالج تھی. جب وہ گر بھی گئے ہیں تو نالج ان سے چھین نہیں لی گئی. تو وہ زمین پر آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے خواتین پسند کرتے ہیں، پھر ان سے بیاہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے ذہن میں آتے بھی ہیں، لیکن شاید ہم پہلے بھی ان کے بارے میں تھوڑا سا جواب دے چکے ہیں کہ وہ جو ہے وہ فرشتے ہیں، وہ تو روحیں ہیں. تو فرشتے جو ہیں وہ روحیں ہو کر وہ انسان سے، مادی وجود سے کیسے جو ہے وہ انہوں نے رشتہ بنا لیا؟ بائبل اس کے بارے میں واضح الفاظ میں بتا رہی ہے کہ انہوں نے بیاہ کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. تو یہ پاسبلٹی ہے. دیکھیں اس میں سادہ سی بات ہے، آسمان پر جائیں گے تو فرشتوں کی مانند ہوں گے. متی کی انجیل 19ویں باب میں یسوع نے کہا وہاں پر بیاہ شادی نہیں ہوگی. The environment will be changed. ماحول چینج ہوگا تو آپ کی مادی کیفیت، جو آپ کا میٹر ہے، اس کی حیثیت چینج ہو جائے گی آسمان پر جانے پر. صحیح.
اس لیے جب وہ زمین پر آتے ہیں تو ان کی جو حالت ہے، جو ان کا جو میٹر ہے، جس بھی وہ چیز سے بنے، جس بھی فزیکیلٹی میں وہ ہیں، ان کا میٹر جو ہے زمین کے ماحول میں آ کر اس میٹر میں کچھ نہ کچھ کنورٹ ہو جاتا ہے، اس ماحول میں آ کر چینج ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اس کی بہت سی مثالیں ہیں. مسٹر منوہا کی بیوی یعنی مسز منوہا کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اسے مرد کی طرح نظر آتا ہے، اور وہ کھانا بھی جو ہے اس کے سامنے پروستی ہے، اور اس کے اولاد بھی جو ہے وہ بعد میں اپنے جو ہے وہ دونوں میاں بیوی کی اولاد نہیں تھی تو اولاد بھی ہوتی ہے اس کی بلیسنگ سے. اور وہ کیا ہے، وہ مرد انہیں دکھائی دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی بھی تھی، ایک سٹک بھی تھی. تو اس طرح سے وہ کیا ہے، جب زمینی انوائرمنٹ میں آتے ہیں تو پھر کیا ہے، ان کی باڈی چینج ہو جاتی ہے. تو ویسے ہی جب یہ بنے ہا الوہیم جو گرائے جا چکے تھے، وہ پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں وہ زمین پر آتے ہیں، تو پھر وہاں پر انہوں نے کیا ہے، وہ انسانی وجود کی طرح وجود لیا ہے. اس لیے انہوں نے عورتوں سے بیاہ کر لیا ہے، اور پھر ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے، اب ان کی اصل جو ان کا نیچر ہے، یا اصل جو ان کا جو ڈی این اے ہے، وہ تو زمینی نہیں ہے. درست. تو اس وجہ سے دانیل کی کتاب 2 باب کی 43ویں آیت میں ایک خاص جو ہے وہ فریز ہے، لوہے اور مٹی کا میل نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے، لوہے اور مٹی کا آپس میں میل نہیں ہوتا. تو اب وہ جو ہے، ان کو میں تشبیہ دے دوں، اگر ان کو لوہے سے تشبیہ دے دوں اور انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، تو ان سے جو کیا ہے، ان کا جب آپس میں انہوں نے بیاہ کر لیا تو ان کا میل ہو تو گیا بظاہر، لیکن یہ کہ ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس کے ڈی این اے میں کیا ہے، وہ جینیٹک جو ہے وہ ڈس آرڈر ہوا ہے. انسانی وجود بہت فرق ہے اور جو خلائی وجود ہے بہت فرق ہے. ان سے جو وجود بنا ہے وہ ہائیبریڈ ہیومنز بنے ہیں، وہ ٹرانس ہیومنزم ہو گیا ہے. اس سے کیا ہے، وہ ایک نئی مخلوق بن گئی ہے جو کہ کیا ہے، نفالیم ہے جو گبوریم بنے ہیں. اور اس طرح سے یہ کیا ہے، وہ کیونکہ بہت طاقتور تھے، وہ دنیا پر حکمران ہونے لگے. انہوں نے اپنی حکومت کرنے کے لیے پھر کیا کیا، انسانوں سے کہا کہ ہماری عبادت کرو. درست. تو یہ وجہ ہوئی کہ نمرود بعد میں اس جیسا بننا چاہتا ہے. صحیح. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اور اتنا دلچسپ موضوع ہے کہ ہم، اور پھر اتنا ڈیٹیلڈ ہے، اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بہت ساری تفصیلات کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی کمی ہمیشہ آڑے آتی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اگلے پروگرام میں اس کو یہیں سے شروع کریں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر. ویورز، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں گے. اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.